بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات گرامی، آج کا جو میرا ٹاپک ہے اس میں جو پاکستان میں بالخصوص سوشل میڈیا پر پابندی کے حوالے سے کچھ خبریں جو ہیں وہ گردش کر رہی ہیں، تو اس کے حوالے سے یہ آج کا میں ویلاگ کر رہا ہوں۔ میرا خیال ہے کہ یہ کافی چیزیں جو ہے وہ کلیئر کرنے میں اس کی آپ سب کی جو ہے نا اس میں مدد ہوگی۔ بات تو یہ ہے کہ سوشل میڈیا پر پابندی کیوں اور کس حد تک اور کس قسم کی پابندی جو ہے وہ لگنی چاہیے یا نہیں لگنی چاہیے، اس پہ اس کے پس منظر میں وجوہات کیا ہیں جو گورنمنٹ یہ چاہ رہی ہے کہ اس طرح کی پابندی لگے، اور پوری دنیا میں اس طرح کے حوالے سے کیا صورتحال ہے وہ میں ڈسکس کروں گا۔ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں جو سوشل میڈیا کے صارفین ہیں نا، کروڑوں میں ہیں۔ آپ یہ سلائیڈ دیکھ رہے ہیں کہ اس پہ سوشل میڈیا کے مختلف جو پلیٹ فارم ہیں یا انٹرنیٹ کے یوزر دوسرے ہیں، ان میں اتنے کروڑوں کروڑوں لوگوں یہ استعمال کرتے ہیں، اور یہ کروڑوں لوگوں سے ہماری گورنمنٹ کیا واقعی یہ افورڈ کرتی ہے کہ وہ ان کروڑوں لوگوں سے پاکستانیوں کو کاٹ دے، آئسولیٹ کر دے اور ان کو تنہائی کا شکار کر دے؟ میرا خیال ہے ایسا نہیں ہے۔ ہاں، کوئی بھی گورنمنٹ کوئی بھی محب وطن شہری کسی بھی رول میں ہو، کبھی ایسا نہیں چاہتا کہ وہ اس طرح کی کوئی کرے کہ جس میں پاکستان کی جو عوام ہے، یہ جو لوگ ہیں، ان کے جو بزنس مین ہیں، جن کا روزگار کروڑوں لوگوں کا وابستہ ہے کہ یہ سوشل میڈیا سے، وہ لوگ جو ہے وہ بالکل بے روزگار ہو جائے، گھر پہ بیٹھ جائیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ ایسی کوئی گورنمنٹ کے ذہن میں کوئی اس طرح کا خیال ہوگا۔ آپ کو پتہ ہے کہ باقی سب چیزیں جو بزنسز ہیں نا، بینکنگ کا بزنس، انٹرنیٹ آف تھنگس کی سہولیات، یہ جو اسکولز، کالجز یا یونیورسٹیز میں جو انٹرنیٹ کا استعمال ہے، لٹریچر سرچ کے حوالے سے اور ایک دوسرے سے کنیکٹ رہنے کے حوالے سے، اور ہیلتھ میں اپلیکیشن جو ہے آئی ٹی ٹولز کی، یہ اس قدر وسیع سبجیکٹ ہے، اور پوری جو ماڈرن ورلڈ ہے اس کے اوپر لگی ہوئی ہے، اور وہ اس کو ہیومینٹی کی ایک سروس کہتی ہے۔ اور یہ واقعی اگر ہم اپنے دین کے حوالے سے بھی دیکھیں تو ایک لمحہ کے لیے اپنے غصے کو یا جذبات کو ایک سائڈ پہ رکھ کر سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں حکم دیا ہے، آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو محبوب خدا ہیں، ان کے تھرو کہ 98% چیزیں جو ہیں وہ حقوق العباد کے متعلق ہیں، اور انسانیت کے ساتھ کس طرح انسانوں نے ایک دوسرے سے انٹریکٹ کرنا ہے، یہ معاشروں کی تشکیل یہ کس طرح ہونی ہے، اور ایک دوسرے کے ساتھ یہ آپ ہیومینٹی کے حوالے سے ایک دوسرے کی مدد وہ کیا کر سکتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس میں کروڑوں لوگ جو ہیں وہ انوالو ہیں۔ اب اس میں اگلی اگر آپ یہ سلائیڈ دیکھیں تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ ترقی یافتہ جو معاشرے ہیں، یہ قومیں ہیں، وہاں کیا ہوتا ہے؟ وہ قومیں جو ہے نا وہ ایتھیکل ایشوز ان ڈیجیٹل سوشل میڈیا، وہ اپنے سٹیزنز کو سکولز میں، کالجز میں، وہ ان کو پڑھاتے ہیں کہ ایتھکس کیا ہے۔ اب ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم ایتھکس پڑھانے کی بجائے ان ایتھیکل چیزوں کو پروموٹ کرنے پہ لگے ہوئے ہیں۔ یہ جو فریڈم آف سپیچ ہے، یہ ہمیں اللہ نے دیا، یہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ ہاں، اس کی مشینری جتنی آگے چل رہی ہے، کبھی یہ صرف لاؤڈ سپیکر ہوا کرتے تھے جو کہ براڈ کاسٹ کرتے تھے، ہزاروں لاکھوں ہماری جو مساجد ہیں ان میں لاؤڈ سپیکر کے ساتھ اذان کے علاوہ باقی پیغام، خطبے جو ہے وہ پبلک کی طرف جایا کرتے تھے، اور وقت گزرنے کے ساتھ اس میں میڈیا ٹیکنالوجی میں
انفارمیشن ٹیکنالوجی میں اتنا بڑا انقلاب آیا کہ ہر مظلوم کی آواز سوشل میڈیا پہ بھی آنے لگ گئی۔ اس کے علاوہ ہیلتھ کے سائڈ پہ چلے جائیں، آپ انڈسٹری میں چلے جائیں، ایگریکلچر میں چلے جائیں، کوئی بھی نظام ایسا ہو وہاں یہ چلے جائیں، یہ جو ٹولز ہیں نا یہ تو برے نہیں ہیں۔ آپ کے ہاں موبائل آپ کے پاس ہے گھر میں، آپ دن رات اپنے گھر کے ساتھ کنیکٹ رہتے ہیں، بچوں کے ساتھ کنیکٹ رہتے ہیں، ایک کمانڈ کے ساتھ دنیا بھر کی جو انفارمیشن چاہتے ہیں بات کر لیتے ہیں۔ آپ کے عزیز و اقارب بیرون وطن ہیں، وہاں آپ ان سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ تو اصل بات یہ ہے کہ اس موبائل بیچارے کا قصور کیا ہے، یا وہ انٹرنیٹ ٹیکنالوجی جو ہے اس کا قصور کیا ہے؟ یہی انٹرنیٹ ہے۔ آپ سب سے پہلے صبح جب اٹھتے ہیں تو کچھ آیات بھیجتے ہیں، کچھ قرآن بھیجتے ہیں، کچھ نعتیں بھیجتے ہیں، تو وہ اس کی طرف آپ کی توجہ کیوں نہیں جاتی؟ آپ کی توجہ اگر جا رہی ہے تو اس طرف جا رہی ہے کہ یہاں فحاشی ہے، بے شرمی اور بے حیائی کو پروموٹ کیا جاتا ہے، بچے جو ہیں وہ گھروں میں بیٹھ کر پتہ نہیں کیا کیا چیزیں موبائل پہ دیکھتے ہیں، یا کیا لیں کہ جی سیاست میں ایک بندہ جو ہے، ایک پارٹی جو ہے وہ بہت لیڈ لے رہی ہے، سوشل میڈیا نے اس کی بڑی کیمپین کی ہے، اسی طرح اور سوشل میڈیا کی بڑی اپلیکیشنز ہیں۔ اگر آپ اس کو جرم سمجھتے ہیں تو جرم اس چیز کو بنائیں کہ ایک چیز ہے گندگی، آپ کسی خواتین کے ساتھ بیٹھتے ہیں، اٹھتے ہیں، خدا نخواستہ گناہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہ گناہ سے بچنے کے لیے کیا ہے کہ آپ نکاح کریں۔ آپ کسی اس آنکھ کی خیانت کرنے کی بجائے ایک آنکھ، اس آنکھ سے آپ قرآن بھی پڑھ سکتے ہیں، اس آنکھ سے آپ جو ہے کوئی اور برا کام بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ ٹولز ہے نا، اللہ تعالیٰ کے ٹولز بنائے ہیں، یہ کانوں سے آپ کوئی گندگی بھی سن سکتے ہیں، کانوں سے آپ اذان بھی سن سکتے ہیں۔ دس از ناٹ میٹر آف ٹولز۔ انٹرنیٹ ٹیکنالوجی بری نہیں ہے، اللہ تعالیٰ قادر ہے ہر چیز پر۔ جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ وہ فلاں نے جو کلمہ نہیں پڑھا ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا، خدا کے لیے جنت کی ٹھیکیداریوں کو بند کریں۔ اللہ قادر ہے ہر چیز پر اور آخری وقت تک۔ کہ وہ کون ہے، اس طرح واقعات ہمیں ہمارے جو مذہبی رہنما وہی بتاتے ہیں کہ جی ایک بندہ تھا وہ بہت برا تھا، پتہ نہیں اس نے آخری رات بھی کچھ کرنا تھا جرم، لیکن اس نے وہ جرم نہیں کیا تو اگلے دن وہ مر گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دیکھو جنتی کا جنازہ جا رہا ہے، یہ بخشا جا رہا ہے۔ اس کو جنتی پوری زندگی وہ گناہ میں جڑا رہا، تو اس کو کس نے بنایا جنتی؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت تو ٹھیک تھی، اس لیے کہ اللہ کی ذات وہاں موجود ہے۔ کوئی ایک عمل آپ میت کے پاس، کسی کافر کے پاس جو کلمہ نہیں پڑھا ہے لیکن پوری دنیا پوری زندگی میں اس نے اتنا انسانیت کے لیے کام کیا ہے، تو آپ مرتے وقت آپ نے کان لگایا ہوا اس کے ساتھ کہ یہ بخشا نہیں جائے گا؟ یار اس کے دل کی بات ہے، اللہ تعالیٰ دلوں کے بھید جانتا ہے، اس نے خدا سے توبہ کر لی ہو اور اللہ تعالیٰ اس کو بھی بخش دے۔ تو بات میں یہ کر رہا ہوں کہ میرے بھائیوں، میری بہنوں، جو مقتدرہ ہے، جو زمام کار گورنمنٹ کے جن کے پاس ہیں، اس پر یہ سوچیں کہ لوگوں کو ایتھیکل یوز پہ ٹریننگ کس طرح دینی ہے۔ آپ کے کوئی ایلیمنٹری اسکول کے بچے، پرائمری اسکول کے بچے بھی یوز کرتے ہیں موبائل، سیکنڈری میں آ جائیں، آپ کے کوئی کورسز کریکولم میں شامل ہوئے ہیں اس کے؟ اب کب تک لوگوں سے کچھ سے چھپاتے رہیں گے، جھوٹ بولتے رہیں گے زندگی بھر؟ ایک ہم لوگوں کو اعتراض ہے جی کہ ہم ویسٹرن معاشرے بڑا برا کرتے ہیں جی، سیکس کی ایجوکیشن دیتے ہیں۔ یار کسی نے دیکھا ہے کہ کیا سیکس کی ایجوکیشن دیتے ہیں وہ؟ آپ کو پتا سنے بلوغت تک پہنچنے تک آپ ماں کی اور باپ کی ذمہ داری ہے اپنے بچوں کو تربیت دیں ان چیزوں کی۔ اگر آپ نہیں دیتے کوئی اور دیتا ہے، اس کو بھی آپ روکتے ہیں۔ تو یہ چیزیں قابل توجہ ہیں میرے بھائی، اس پہ توجہ کریں۔ آپ ایتھیکل یوز آف سوشل میڈیا پہ کورسز انٹروڈیوس کرائیں، وہ آپ کا امپیکٹ جو آئے گا نا 10 سال میں، 20 سال میں آنے والا امپیکٹ آ جائے گا۔
آپ جس یوتھ کہ جو کہ مبینہ طور پر کہا جا رہا ہے کہ یہ یوتھ بگڑ رہی ہے، یہ یوتھ بگڑ رہی ہے، تو یہ وہ یوتھ ہے کہ جب ایک صاحب نے پارٹی ایک شروع کی تھی تو یہ بچے بھی پیدا نہیں ہوئے تھے، اس نے اپنے آنکھوں سے انہوں نے دیکھا ہے، کانوں سے سنا ہے کہ کیا ہوتا رہا ہے۔ آج بھی اگر وہ یوتھ بھٹکی ہوئی ہے تو آپ کریکولم دیں، ان کو پرائمری میں، سیکنڈری میں، یونیورسٹی میں ان کو ایجوکیٹ کریں کہ یہ برائی ہے، یہ بھلائی ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہے ترقی یافتہ قومیں ایسے کرتی ہیں کہ جتنے ٹولز ہیں سوشل میڈیا کے، ان کے ایتھیکل یوز پر جو ہے وہ ایجوکیشن دیتی ہیں۔ اب وہ پریشانی جو لوگ پریشان ہیں نا اس بات پہ جی یہ پتہ نہیں بند ہو جانا ہے، یہ بند کبھی نہیں ہو سکتا سوشل میڈیا پہ۔ میں آپ کو تھوڑی سی ٹیکنیکلٹیز بتاتا ہوں کہ انٹرنیٹ کام کیسے کرتا ہے۔ آپ کے ہاتھ میں آپ کا موبائل ہے، یا آپ کے پاس گھر پہ لیپ ٹاپ ہے یا ڈیسک ٹاپ آپ کا کمپیوٹر ہے، آپ نے ایک کونے میں کہیں دیکھا ہوگا آپ کا جو انٹرنیٹ سروس پرووائڈر ہے نا، اس نے آپ کو ماڈم دیا ہوگا جس کے ساتھ آپ کنیکٹ کرتے ہیں اس کو، تاروں کو، اس کے ساتھ کیبل نیٹ ورک جو ہوتا ہے۔ اگر کیبل نہیں ہے تو کیبل گھر پہ آ گیا تو پھر آپ وائی فائی پہ بھی جا سکتے ہیں، جس طرح آپ ڈاٹا یوز کرتے ہیں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں، کلاؤڈ کمپیوٹنگ کے ذریعے سارا سلسلہ چل سکتا ہے۔ تو وہ آپ کا موبائل جو ہے وہ جڑے گا اس انٹرنیٹ سیٹ جو انٹرنیٹ سروس پرووائڈر ہے اس کی دی ہوئی کیبل کے ساتھ، یا وہ وائی فائی پہ کنیکٹ ہو جائے گا۔ تو وہ اس کا ایک آئی پی ایڈریس ہے جس کے اوپر آپ کنیکٹ کر سکتے ہیں۔ اگر میں نے آپ سے کوئی بات کرنا ہے تو آپ کا ایڈریس جو انٹرنیٹ پروٹوکول ایڈریس ہے وہ میرے پاس ہے، وہ پوری دنیا میں اگر 5-6 ارب لوگ بھی اس کو استعمال کر رہے ہیں نا، تو ہر ایک کا انٹرنیٹ کا جو ایڈریس ہے نا، آئی پی ایڈریس، وہ یونیک ہے، وہ اسی طرح یونیک ہے۔ اور سیکھا انہوں نے کہاں سے ہے؟ جنہوں نے، ہم کہتے ہیں جی دوزخ میں جانا ہے تو ایسی جنتی پکے ہیں، ٹھیکیدار ہیں جنت ہے، یہ وہ لوگ ہیں آئی پی جنہوں نے سیکھا ہے اس بات پہ کہ اگر اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی یہ بائیو میٹرکس، یہ آنکھیں اس طرح شبیہ کو پہچان کے کمپیوٹر کھلتا ہے، اگر اس کا ڈی این اے جو ہے ہزاروں سال سے جو قبر میں پڑا ہوا ہے نا، اس کا بھی ڈی این اے سے انویسٹیگیشنز ہو جاتی ہیں۔ تو یہ انہوں نے وہاں سے سیکھا کہ یہ آئی پی ایڈریس ہر ایک کا علیحدہ ہوگا تو وہی بات بنے گی، نہیں تو یہ تو کولیجن ہوگی آپس میں۔ میں آپ کو پیغام بھیج رہا ہوں، آپ مجھے پیغام بھیج رہے ہیں، فیملی کا چوتھا ممبر درمیان میں آ گیا، تو یہ سارے سائنٹیفک نیٹ ورکس ہیں۔ موبائل سے آپ نے میسج کیا، وہ آپ کے کیبل سے یا آپ کے جو ویوز ہیں ان کے ذریعے وائی فائی جب کنیکٹ ہوتا ہے تو وہ چلتا چلتا آپ کے صرف ہزاروں میل دور جو بندہ بیٹھا ہے صرف اس کے پاس جائے گا آئی پی ایڈریس، انٹرنیٹ پروٹوکول ایڈریس۔ یہ ایڈریس ہے، یہ پرماننٹ نہیں ہوتا ہے بالعموم، یہ پرماننٹ اس وقت ہوگا جب آپ چاہیں گے کہ آپ نے کوئی ڈومین لینی ہے، کوئی ویب سائٹ لینی ہے۔ اب ڈومین کا نام لمبا ہوتا ہے نا، اس کا اگر آئی پی ایڈریس وہ لمبا ہے، آئی پی 3 4 5 7 8 10، یہ یاد رکھنا مشکل ہوتا ہے۔ تو لوگوں نے کیا کیا کہ انہوں نے گوگل ویب سائٹ لی اور اس کا آئی پی ایڈریس ہو گیا۔ اسی طرح فیس بک کا ایڈریس ہے، ٹویٹر کا ہے، اسی طرح آپ کا سوشل میڈیا کی باقی سائٹس ہیں۔ آپ کہیں جاتے ہیں، امیزون کے پاس جاتے ہیں، ان کا ایک ڈومین نیم ہے، اس کو کہتے ہیں ڈومین۔ اگر میں نے کوئی ویب سائٹ بنائی ہے تو اس کا میں نے آئی پی ایڈریس لیا، لیکن نام رکھا تاکہ یاد رکھنے میں وہ آسانی ہو۔ تو ہم اپنے اپنے چینلز پر، اپنی اپنی ہائی ویز پر، سڑکوں پر جاتے ہیں۔ آپ نے فار ایگزامپل جانا ہے، کراچی جانا ہے آپ نے، تو آپ کیا کریں گے؟ فیصل آباد سے آپ بس پکڑی تو اسٹیشن پہ پہنچے، اسٹیشن سے آگے چلے، لوکل ایریا نیٹ ورک ہو گیا۔ پھر آپ ٹرین پہ بیٹھے تو آپ ٹوبا ٹیکسن چلے گئے، شور کوٹ چلے گئے، خانے وال چلے گئے، یہ پوری لائن جا رہی ہے نا۔ یہ انٹرنیٹ کی لائنیں بھی اسی طرح بچھی ہیں۔ اگر آپ کراچی سے باہر کہیں جانا ہے، بائی ایئر جانا ہے، تو وہ بھی آپ کا کنیکشنز ہیں، یہ فلائٹ یہاں سے جا رہی ہے، یہ یہاں سے کوئی نارتھ کو جا رہی ہے، کوئی ساؤتھ کو جا رہی ہے۔ تو یہ جو ویب اسے کہتے ہیں نا، یہ ویب اسی لیے اسے کہتے ہیں جس طرح جال ہوتا ہے، یہ جو جس طرح جال ہوتا ہے نا کہ بنا ہوا کہ جال کے اوپر ایک دوسرے کے ساتھ انٹرنیٹ میں جڑی ہوتی ہیں وہ چیزیں، وہ نوڈز ہوتی ہیں، اسی طرح آپ کے کیبلنگ پوری دنیا میں ہوئی ہے، اور وہ پوری کیبلنگ جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ آپ کنیکٹ کرنے میں آپ کی مدد دیتی ہے۔
اچھا، اس میں یہ انٹرنیٹ کام اس طرح کرتا ہے کہ آئی پی ایڈریس اور دوسرا میک ایڈریس، کہ آپ کی جو ڈیوائس ہے اس کا میک ایڈریس ہے، اس کا جو مینوفیکچرر ہے وہ اس کو لاٹ کرتا ہے۔ آئی پی ایڈریس آپ کا جو ہے نا وہ آپ لیتے ہیں اپنے انٹرنیٹ سروس پرووائڈر سے، لیکن آپ کو آٹومیٹکلی مل جاتا ہے جب آپ کنیکشن لیتے ہیں نا، تو وہاں سے آپ سب کچھ نیٹ ہیں، دو تین چار سب نیٹنگ وہاں سے مل جاتی ہے۔ یہ تو آپ کا انٹرنیٹ کام اس طرح کرتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ آپ اس کے ساتھ جڑے کیسے ہیں۔ یہ جو دنیا ہے، یہ جتنے اوشنز ہیں، سمندرز ہیں، ان کے ساتھ نیچے سے مختلف کمپنیاں، بڑی بڑی بلین ڈالرز والی کمپنیاں، 10 15 20 30 کمپنیاں جنہوں نے ٹھیکے لے رکھے ہیں کہ جی میں نے ایشیا کو یورپ سے، آپ نے نارتھ امریکہ کو یورپ سے، اور آپ نے افریقہ کو اس سے، اور آپ نے عربیہ کو اس سے جوڑنا ہے۔ تو یہ ساری نیٹ ورکنگ جو ہے نا جال کی طرح، یہ جو کہنے کا جال ہوتا ہے نا، اس کے جال کی طرح پورے پھیلی ہوئی ہے وہ، اسی لیے اس کو ویب کہتے ہیں۔ تو یہ کنیکشن مختلف کمپنیاں یہ کام کرتی ہیں۔ یہ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ یہ تین چار چیزیں ہیں بڑی معروف ہیں۔ آئی پی اینڈ میک ایڈریسز کی میں نے بات کری کہ آئی پی ایڈریس آپ کا جو انٹرنیٹ سروس پرووائڈر ہے وہ دے گا، آپ کس کمپنی کے ساتھ کنیکشن لے رہے ہیں۔ میک ایڈریس وہ آپ کے پی سی کا ہوگا، یا آپ کے موبائل ڈیوائس کا ہوگا، یا آپ کے ویب سرور کا ہوگا۔ وہ باریکی میں باتیں بڑی لمبی ہیں وہ، لیکن وہ سارے کنیکشنز آپ کو سب ملیں گے۔ پھر ویب سائٹس میں نے آپ کو بتا دی ہیں کہ آپ اپنی انڈیویجول ویب سائٹس بنا لیتے ہیں۔ ڈومینز وہ ہیں جو کہ بڑی کمپنی والے، میں کہتا ہوں جی کہ میں یہ کام کرنے لگا ہوں، فار ایگزامپل میں نے ڈومین، ہمارا ایک جرنل چلتا ہے انٹرنیشنل جرنل آف ایگریکلچر اینڈ بایولوجی، تو اس کی ڈومین ہے www ورلڈ وائڈ ویب آگے fspublishers.org۔ تو یہ اگر میں اس کا آئی پی ایڈریس جو مجھے بھی یاد نہیں ہے، یہ میں نے اس کی ڈومین جو ہے نا وہ لے لی، آئی پی ایڈریس جو اس میں اندر چھپا ہوا ہے وہ آگے چلتا ہے۔ اب یہ میسیجز کیسے چلتے ہیں؟ یہ میسیج سب سے پہلی بات ہے کہ اس طرح پروگرام بنتے ہیں کہ آپ جب ایک میسیج واٹس ایپ پہ ٹائپ کرتے ہیں نا، تو وہ اس جو آپ کو نظر آ رہا تھا ویسا نہیں رہتا ہے، وہ اس کی انکرپشن ہو جاتی ہے کہ وہ کوڈ ورڈز میں آ جاتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں نا کہ اینڈ ٹو اینڈ انکرپٹڈ، آپ میں بھیج رہا ہوں تو اگر میں نے پاکستان کے کسی کونے میں وہ میسج بھیجنا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں اس کونے میں جاتا جاتا وہ انکرپٹڈ ہی رہے گا، درمیان میں جو کوئی کو مرضی کر لے وہ انکرپشن اس کی ڈکرپشن نہیں کر سکتا، لیکن آٹومیٹکلی اینڈ پہ جہاں اس نے پہنچنا ہے وہاں جا کے ڈکرپشن ہو جائے گی۔ لیکن ایک اس میں اہم بات میں بتا دوں کہ سائبر سیکیورٹی ایک بہت بڑا چیلنج ہے آج کل، اس کو سائبر اٹیکس کہتے ہیں۔ کچھ لوگ جو ہے نا سافٹ ویئر کے انجینئر جو ہیں، ویسے تو پولیس کا کام ہے یا فوج کا کام ہے یا رینجرز کا کام ہے کہ وہ سیکیورٹی پرووائڈ کر رہی ہے، اس کے لیے ان کو ٹریننگ دی جاتی ہے، لیکن وہی سیکیورٹی والے جن کو ٹرینڈ کیا ہے اور وہی اگر سائبر اٹیکس کرنا شروع کر دیں کہ اپنے نالج کی بیس پہ اپنے ہی لوگوں کے اوپر، جس طرح آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آٹو امیون ہے، آٹو امیون کا چکر چلتا ہے نا ڈیزیزز کا، کہ آپ کا جو ڈیفنس باڈی کے اپنی چیزوں کو پہچانتا نہیں ہے، یا کو بائی ڈیزائن کوئی اس طرح کے ٹریننگ لے کے تو بندے سائبر اٹیک کرتے ہیں جو کہ ویب سائٹس یا آپ کے ہیک ہو جاتی ہیں، یا ڈومینز آپ کی ہیک ہو جاتی ہیں۔ تو یہ چیزیں سائبر کرائم میں آتی ہیں، اس طرح کی چیزیں جو ہیں۔ اب اس کے اوپر اگر آپ پابندی لگا دیں سوشل میڈیا کے اوپر، تو اس کا متبادل سائنسدانوں نے پھر نکالا ہوا ہے، اور اس کو کہتے ہیں جی کہ ورچوئل پرائیویٹ نیٹ ورکس، کہ یہ جو ورچوئل پرائیویٹ نیٹ ورکس والا سلسلہ ہے نا، یہ ایک قسم کا بائی پاس ہے۔ ایک تو اس کا پازیٹیو استعمال یہ ہے کہ آپ اس کو اپنے، میں یہاں سے میسج بھیج رہا ہوں نا، تو میرے میسج باہر نکلتے ہی وہ گمنام ہو جائے گا، اس کے اوپر ایڈریس نیا چڑھ جائے گا کہ اس کو بھیجنے والا کون ہے۔ میں ظفر اقبال اس کو بھیج رہا ہوں، لیکن جیسے ہی وہ میسج میرے سے نکلے گا تو وہ مارکیٹ میں آ کے وہ ممکنہ بن جائے کہ جی یہ اللہ دتا بھیج رہا ہے یہ میسج، تو یہ وہ پہچانتا ہی نہیں ہے یہ میسج ظفر نے بھیجا ہے یا اللہ دتے نے، وہ آگے جس کے پاس جانا ہے وہاں جا کے پھر وہ ٹرانسلیٹ ہو جائے گا اس کے آئی پی ایڈریس کے اوپر۔ تو یہ ورچوئل پرائیویٹ نیٹ ورکس کا استعمال ہے، اور یہ ورچوئل پرائیویٹ نیٹ ورکس لوگ پھر یوز کرتے ہیں جب کسی جگہ پہ پابندی ہو، جس طرح سعودی عرب میں آپ جاتے ہیں حج پہ تو واٹس ایپ استعمال نہیں کر سکتے ہیں، وہاں لوگ پھر وی پی این لگاتے ہیں، وہ وی پی این جو ہے اس کے ساتھ آپ وہ واٹس ایپ بھی یوز کرتے ہیں۔ دو دس از انلیگل، لیکن اتنا بہت زیادہ اس کو اسٹرکٹ نہیں کیا گیا، لوگ استعمال بھی کرتے ہیں۔ اسی طرح چائنا والے جو ہیں وہ بھی اس طرح کے کوئی نہ کوئی کام کرتے ہیں کہ ان کے لوگوں تک نہیں آنا چاہیے کہ فلانی چیز۔ اس کے بعد آپ یہ
دیکھیں کہ اس میں ایک چیز سب سے بڑی اہم جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے سائبر اٹیک سے جب بچنا ہے نا، یا کسی چیز پر آپ نے پابندی لگانی ہے کہ میرے گھر تک نہیں آئے، تو آپ کے گھر کے باہر آپ گارڈ کھڑا کرتے ہیں نا کہ یہاں سیکورٹی رہے، اور اگر گھر کے باہر چلیں تو آپ کا پولیس اسٹیشن ہے کہ وہ اس علاقے کو سیکورٹی پرووائڈ کرتا ہے۔ آپ تھوڑا اوپر چلے جائیں تو آپ کا پروونشل لیول پہ کوئی اور فورس ہے، بارڈرز پہ آپ کی فوج کھڑی ہے، بارڈرز کے اوپر ایک اور لیئر بھی ہے رینجرز کی ہے۔ تو یہ اس طرح کے جو سائبر اٹیک سے بچنے کے لیے سائنٹسٹ نے نا بہت سے اس طرح کے پروگرام ڈیولپ کیے ہوئے ہیں، جن میں سے جو معروف پروگرام ہے نا، وہ پروگرام ویسے تو اینٹی وائرل پروگرامز بہت ہیں۔ وہ سائبر سیکورٹی بڑا ٹیکنیکل ایشو ہے، بڑے اس میں وائرسز کی بات ہے، اس میں اور انٹروڈرز آ جاتے ہیں اس میں، وہ چیزیں جو ہے نا وہ خراب کرتی ہیں۔ یہ میں نے یہاں آ کے کینیڈا میں کچھ کورسز کیے ہیں تو مجھے بڑا انجوائے کیا ہے میں نے کہ یار یہ دنیا ہی بڑی علیحدہ ہے۔ لیکن اس کے بعد وہ کیا کرتے ہیں؟ آج کل جو پاکستان میں بات ہے نا بڑی فائر وال سافٹ ویئر ہے، اور اس میں استعمال کرنا ہے انہوں نے کہ فار ایگزامپل جو کیبل آپ پاکستان کے اندر انٹر ہو رہی ہے نا جس کمپنی کی، پاکستان کی حدود کے اندر وہ سافٹ ویئر ہارڈ ویئر جو انہوں نے لگانا ہے پاکستان کی گورنمنٹ پہ لگا دیں گے، اس کے اوپر فلٹر لگا دیتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں نا کہ یہ جو چھاننی ہے اس میں سے اتنا باریک دلیا نکل سکتا ہے، یہ نہیں نکل سکتا ہے۔ انہوں نے فار ایگزامپل وہ کہتے ہیں کہ جی اس میں فلٹر لگا دیں کہ اس میں نیوڈیٹی نہیں آئے گی، تو وہ نیوڈیٹی نہیں آئے گی اس میں، وہ فلٹر لگ جائے گا اس کے اوپر۔ وہ فائر وال کا یہ کام ہے۔ اگر وہ کہیں گے جی کہ یہ ٹویٹر کے یہاں پاکستان میں اس پہ کام نہیں کرنا ہے، تو وہ اس کے اوپر فلٹر لگا دیں کہ ٹویٹر وہاں نہیں کرے گا، لیکن اس کا متبادل میں نے آپ کو بتا دیا لوگ جو ہے وہ وی پی این پہ آئیں گے۔ تو وہ یہ ٹیکنالوجی جو ہے نا یہ اتنی پاورفل ہے، اس پہ آپ کچھ پابندیاں تو لگا سکتے ہیں خود کو بدنام کرنے کے لیے اور اپنے بزنسز کو تباہ کرنے کے لیے اور پتھر کے زمانے میں واپس جانے کے لیے۔ تو اگر اس کو کہیں نا کہ اس طرح کے یہ جو رابسٹ ٹیکنالوجی ہے یہ روک سکیں گے آپ، یو کین ناٹ ڈو دیٹ، دس از ناٹ پاسبل۔ یہ آپ اتنے بڑے ابھی تک ڈیولپنگ کنٹریز میں اتنے بڑے آپ نہیں ہوئے ہیں کہ آپ کلاؤڈ کمپیوٹنگ پہ جا کے، اب تو سیٹلائٹ سے چیزیں کنٹرول ہو رہی ہیں، آپ کس طرح کر سکتے ہیں؟ کریں گے تو یہ وزڈم نہیں ہے، یہ ان ایتھیکل بذات خود ہے۔ فار گاڈ سیک اس کو انکریج کریں کہ اس میں ڈیموکریٹک ویلیوز بھی لوگوں کی آئیں، ایک دوسرے کی کا تنقید اور اختلاف سننے کا حوصلہ پیدا ہو۔ آپ کو پتہ ہے کتنا شعور پچھلے 5 7 10 سال میں آیا ہے اس سوشل میڈیا سے، اور آپ کے لاکھوں کروڑوں سٹیزن جو ہے نا وہ یوٹیوب چینل چلا رہے ہیں اور ان کا روزگار اس سے وابستہ ہے۔ آپ اور کچھ نہیں، کاپی رائٹ کو بھی چھوڑ دیں، آپ دیکھیں کہ صرف اذان، صرف حدیثیں، صرف جو علماء کی جو پیغامات ہیں وہ آپ انٹرنیٹ پہ دیتے ہیں نا، تو وہ اس سے لوگ کمائی کر رہے ہیں یار۔ یہ ہیروز ایسے نہیں بنتے ہیں۔ بل گیٹس کی ایک آپ اس کی ببلیوگرافی شیئر کر دیں تو آپ کو ہزاروں ویوز اس پہ ملتے ہیں۔ اسی طرح اگر عمران خان اگر وہ ہیرو ہے تو یار وہ فیکٹ ہے، وہ ہیرو ہے، اس کی عزت میں نہیں کریں، لیکن اس پہ کوئی نہ کوئی پابندیاں لگائیں ضرور، اور وہ پابندیاں یہ ہیں کہ آپ حد الوسع فلٹر کریں یہ جو ایتھکس کے حوالے سے مختلف ویب سائٹس ہیں، اور وہ جتنے چینلز ہیں نا یوٹیوب ہے یا دوسرے ہیں، یہ بذات خود بھی کرتے ہیں، لیکن ان کا بھی یہ پرابلم ہے کہ ان کو بھی کہیں نہ کہیں سے وہ جو سائبر کرائم والے انٹر ہو کے پرابلم پیدا کرتے ہیں۔ تو اس میں میرا خیال ہے کہ وزڈم جو ہے وہ پریویل کرے گی۔ آپ یہ دیکھیں کہ اس میں انٹرنیٹ سے جو منسلک کاروبار اور ملازمت کا حجم، میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ یہ کس قدر ہے، کتنے لوگ اس میں انوالو ہیں، اور کتنے لوگ یہ موبائل یوز پہ کر رہے ہیں، کتنا بڑا والیوم ہے یہ، اور یہ میسیجنگ چیٹ جو آپ کے ہیں یہ کس طرح کتنی ہو رہی ہیں۔ تو میرا میری ریکویسٹ ہے، میری درخواست ہے گورنمنٹ سے کہ اگر اس طرح کو کوئی ارادہ ہے بھی تو کریکولم کو بہتر کریں، یونیورسٹیز کے لوگوں کو بلائیں، بڑے بڑے پائیدار انٹلیکچوئلز وہاں ہیں، ان کو بلائیں، غصہ تھوک دیں، ایموشن کی بجائے نا ان کو اخلاقیات سکھائیں، یہ برا ہے یہ بھلا ہے۔ تو وہ سوشل میڈیا پہ پابندی اس کا حل نہیں ہے، اور مجھے توقع ہے کہ وہاں ایموشنز نہیں عقل جو ہے وہ غالب آئے گی۔ تو آخر میں
میں فرض سمجھتا ہوں، اس لیے کہ جو بندوں کا شکر ادا نہیں کرتا ہے وہ اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کرتا ہے. تھینکس ٹو انوینٹرز آف انٹرنیٹ، سوشل میڈیا، اینڈ ابو آل دی کریٹر، دی گریٹسٹ کریٹر، جو کہ ہیومن مشینز کو انہوں نے بنایا، اور آج وہ ہیومن مشینز انسانیت کی خدمت کے لیے خود کو وقف کر رہی ہیں. اینڈ تھینک یو ویری مچ. انشاءاللہ پھر اگلے ویلاگ میں ملاقات ہو جاتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.